امی جان آج بہت گرمی ہے۔ بیٹا چلو اندر چلتے ہیں، اندر اتنی گرمی نہیں ہے۔ امی جان مجھے پانی پینا ہے لیکن پانی بہت گرم ہے، ٹھنڈا پانی پینے کو دل کر رہا ہے۔ بیٹا آپ تو جانتی ہو ہماری اتنی انکم نہیں ہے کہ فریج لے سکیں، لیکن اس کا ایک حل ہے میرے پاس۔ آج واپسی پہ آتے ہوئے میں میڈم سے برف لے آؤں گی، پھر جی بھر کے ٹھنڈا پانی پی لینا۔ اور بیٹا ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم سے بھی کتنے زیادہ غریب لوگ ہیں جنہیں گھر بھی میسر نہیں ہے، ہمارے پاس تو گھر ہے جس میں ہم گرمی اور سردی سے بچ سکتے ہیں۔ اچھا بیٹا میں نے روٹی بنا دی ہے، تم کھا لینا، اب میں چلتی ہوں۔ امی جان رکیں، لائٹ چلی گئی ہے، میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہاں پنکھے کے نیچے بیٹھ جاؤں گی۔ لالی کی ماں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی اور اس کے بابا محنت مزدوری کرتے تھے۔ اس سال بہت زیادہ گرمی پڑ رہی تھی جس کی وجہ سے لالی گرمی سے بہت پریشان تھی۔ پنکھے کی تھوڑی ہوا مل جائے اس لیے لالی ماں کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ آج تم اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لائی ہو؟ جی میڈم، یہ ضد کر رہی تھی کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ جانا ہے تو میں اسے اپنے ساتھ لے آئی۔ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو تم پہلے برتن دھو لو، اور لالی تم آ ہی گئی ہو تو کچھ کام کر لو، لان میں جھاڑو لگاؤ اور یہ سب گملے ایک طرف کر کے رکھ دو۔ میڈم وہ میں تو پنکھے، اف اتنی گرمی ہے۔ ممی آپ باہر کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا تم باہر کیوں آئی ہو؟ گرمی ہے، اندر جاؤ اور اے سی چلا کر بیٹھو، اتنی گرمی میں تمہارا کلر خراب ہو جائے گا۔ میں ابھی آتی ہوں لالی کو کام سمجھا کر۔ اوکے ممی، میں کارٹون دیکھ رہی ہوں، آپ آ جائیے گا جلدی۔ اف اس قدر گرمی ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم ابھی جل جائیں گے۔ لالی بات سنو، اچھے طریقے سے جھاڑو لگا کر آنا، میں یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی، اس قدر شدید گرمی ہے۔ جھاڑو لگا کر آنا، ایسے ہی مت آ جانا اندر۔ لالی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ بیچاری تو پنکھے کے نیچے بیٹھنے آئی تھی لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر کام کرنا پڑے گا۔ وہ کڑکتی دھوپ میں جھاڑو لگانے لگی، اتنے میں اس کی امی وہاں آ گئی۔ لاؤ میری پیاری بیٹی، میری جان، مجھے دو جھاڑو، میں لگا دیتی ہوں۔ بیٹی تم کچن میں چلی جاؤ، میں ابھی فرش دھو کر آئی ہوں، پنکھا چلا دیا ہے، تم وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ لالی اندر جا کر بیٹھ جاتی ہے، تبھی میڈم فریج سے آم نکالتے ہوئے بولتی ہیں، یہاں آؤ ذرا لالی۔ لالی سمجھی میڈم مجھے آم دینے لگی ہیں، لیکن میڈم کہنے لگیں، یہ پنکھا تم نے کیوں چلایا ہوا ہے؟ آج کل اتنی گرمی ہے، فرش ایسے ہی سوکھ جاتا ہے، اتنا بل آ جاتا ہے، لیکن تم لوگوں کو کس بات کا احساس ہے؟ لیکن مفت میں پنکھے کی ہوا لینے بیٹھ جاتی ہیں۔ اتنے میں میڈم کی بیٹی کی آواز آتی ہے، ممی جلدی سے مینگو لے کر اندر آئیے، روم اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ مجھے سردی لگنے لگی ہے، اور اے سی بلینکٹ کدھر رکھا ہے؟ بیٹا الماری میں رکھا ہے، لے لو۔ اچھا میڈم ہم لوگ چلتے ہیں، میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے۔ ماں بیٹی گھر جا رہے ہوتے ہیں کہ ماں کو اندازہ ہوتا ہے کہ لالی کا دل بہت اداس ہو رہا ہے۔ وہ بازار سے گزرتے ہوئے اپنی بیٹی کو کہتی ہے، چلو میں تمہیں گولا گنڈا کھلاتی ہوں، بھائی دو گولے بنا دو۔ جزاک اللہ امی، گرمی میں برف کا گولا کھانے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اللہ کا شکر ہے میری بیٹی کے چہرے پر خوشی تو آئی۔ اگلے دن مومی کام پر جاتی ہے تو میڈم اسے کہتی ہیں، آج پھر سے پنکھا مت چلا لینا، اتنی گرمی ہوتی ہے کہ فرش فوراً سوکھ جاتا ہے۔ اچھا میڈم، شکر ہے میں نے اس کو کہہ دیا، ورنہ یہ تو پنکھا چلا کے مزے سے اس کے نیچے آرام فرماتی رہتی۔ چلو میں کچھ دیر آرام کر لوں اے سی کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں۔ ابھی مومو کام کر کے جا ہی رہی ہوتی ہے کہ اسے چلانے کی آواز آتی ہے، اوف اللہ
یہ مجھے کیا ہو گیا؟ کوئی ہے جو مجھے بچائے؟ اوہو میڈم، یہ تو آپ گر گئیں۔ اوہو میں کیا کروں؟ چلو یہ پاس ڈاکٹر کی دکان ہے، میں وہاں سے ڈاکٹر کو بلا لاتی ہوں۔ مومو ڈاکٹر کو بلا لاتی ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے فرش پر اچانک پھسلنے کی وجہ سے یہ گر گئی ہیں، بس یہ دوائی کھا لیں، آرام آ جائے گا، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے۔ اور پھر ڈاکٹر چلا جاتا ہے۔ اتنے میں مومو میڈم کے لیے شربت بنا لاتی ہے، تو میڈم کو احساس ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتی ہوں اور یہ میرے ساتھ کتنا اچھا کر رہی ہے۔ میڈم یہ آپ پی لیں۔ تم بھی پیو نا، تم بھی تو گرمی میں ادھر ادھر کام کرتی رہتی ہو اور میرے لیے تم نے کتنے چکر لگائے ہیں۔ اچھا میڈم اب میں چلتی ہوں، میری بچی میری راہ دیکھ رہی ہوگی۔ اچھا ٹھیک ہے تم جاؤ۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا شوہر گھر آ جاتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے تم اب ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں اب بالکل ٹھیک ہوں، لیکن میرا دل بہت پریشان ہے۔ میں اپنی نوکرانی کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرتی ہوں۔ کل اس کی بچی بھی آئی اور وہ پنکھے کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی تو میں نے اس کو ڈانٹ دیا، اور آج بھی میں نے مومو کو ڈانٹ دیا کہ پنکھا مت چلانا، جس کی وجہ سے فرش نہ سوکھا اور میں گر گئی۔ میں چاہتی ہوں ہم انہیں ایک پنکھا لے دیں، ان کے پاس صرف ایک ہی پنکھا ہے اور سب گھر والوں کا اس گرمی میں ایک پنکھے کے ساتھ گزارا بہت مشکل ہے۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، ہم انہیں ایک پنکھا لے دیتے ہیں، لیکن میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی ہے، کیوں نہ ہم ان کو ایک فریج بھی لے دیں تاکہ وہ لوگ ٹھنڈا پانی بھی پی سکیں۔ یہ تو آپ نے میرے دل کی بات ہی کہہ ڈالی، میں تو یہ آپ کو کہنا چاہ ہی رہی تھی، آپ بہت اچھے ہیں۔ ہاں ہم ان کو فریج بھی لے دیتے ہیں۔ میڈم اور ان کے شوہر مومو کے گھر پنکھا اور فریج لے کے جاتے ہیں، جس سے مومو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور انہیں ڈھیروں دعائیں دیتی ہے۔ پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے جو سبق ملتا ہے، ہمیں دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے اور جو ہمارے گھروں میں ہمارے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور ان کا بھی اسی طرح خیال رکھنا چاہیے جس طرح ہم اپنا کرتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی بے تحاشا نوازتا ہے اور آخرت میں بھی ہمارے لیے بہترین اجر رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ غریبوں کا خیال رکھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ خوش ہوتے رہیں۔ اور پیارے بچوں، اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہے تو مجھے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے ہر دن ہر نئی کہانی لے کر آتی رہوں۔ جزاک اللہ۔